السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں۔ جو حضرات یہ بیان پہلی بار سن رہی ہیں، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن دبائیں۔ اس بیان میں ہم جانیں گے جہنم اور جہنمیوں کے حالات۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام گھبراتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا، آنکھوں میں خوف برپا ہے، چہرے پہ مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ آقا پوچھتے ہیں، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ اتنے اداس کیوں ہو، غمگین کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پہ یہ مایوسی کیسا ہے؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے دوزخ کے آگ کو بھڑکا دیا ہے، میں ڈر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جس سے جبرائیل ڈرتا ہو اسے جہنم کہتے ہیں۔ وہ جبرائیل جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ جبرائیل جو اپنے پر میں ساری دنیا کو چھپا لے، وہ جبرائیل جو اپنا پر زمین پہ مارے تو آب زمزم نکلتا ہے، وہ جبرائیل جو زمین سے سدرا کا سفر ایک لمحے میں طے کرتا ہے۔ ان کے خوف کا یہ عالم ہے جہنم کے آگ کو دیکھ کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ساتوں جہنم کا جائزہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ جہنم، حطمہ، لوا، سعیر، شکر، جحیم، حاویہ، یہی وہ 7 جہنم ہے۔ یا رسول اللہ، سب سے نیچے حاویہ جو منافقین کا ٹھکانہ ہے، پھر جحیم جو مشرکین کا ٹھکانہ ہے، پھر شکر ہے، شابعین کا ٹھکانہ ہے، پھر شعیر ہے، مجوس کا ٹھکانہ ہے، پھر لوا ہے جو یہود کا ٹھکانہ ہے، پھر حطمہ ہے جو عیسائیوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ 7 ایسے قید خانہ ہے جو اس میں چلا گیا کبھی نہ نکلے گا۔ حضرات، یہاں پہ ایک بات بتاتا چلو، جہنم میں جانے والا شخص جیسا دنیا میں ہے، جس جسم میں ہے ویسا جسم نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جہنمی کا جسم بڑھا دیا جائے گا، ان کی لمبائی بڑھا دی جائے گی، ان کی چوڑائی بڑھا دی جائے گی۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں، جہنمی جب بیٹھے گا زمین پر، اس کا بیٹھنا اس کی چوکری مکے اور مدینے کے درمیانی فاصلوں کے برابر ہوگی، اتنا بڑا جسم ہو جائے گا، اور دانت احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، اور یہ خال 90 فٹ کی ہو جائے گی، اور یہ جو 2 کاندھوں کے فاصلہ ہے اتنا بڑا ہوگا کہ ایک گھوڑا مسلسل دن رات دوڑتا رہے، 72 گھنٹے چلتا رہے، مسلسل 3 دن چلتا رہے 50 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے، تب جتنی دوری طے کرے اتنا چوڑا جہنمی کا چھاتی ہوگا۔ پھر اللہ کہے گا، الین سکونو عذاب، آج چکھو۔ تم کہتے تھے کدھر ہے اللہ، کون ہے ہمیں پوچھنے والا؟ آج میں پوچھ رہا ہوں، آج تم بھاگ کر دکھاؤ۔ انیل مرہر، بھاگو، لا تخت منکم خافیہ، چھپ کر دکھاؤ۔ فن خود، آج نکل کر دکھاؤ، آج لڑ کر دکھاؤ۔ یہ 6 ایسے قید خانہ ہے جس میں جانے والا کبھی نہ نکلے گا۔ پھر سارے جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، هل انتم مغنون عنا مصیبم من النار، تمہارے پیچھے ہم جہنم میں گئے، کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے، انا کلون فیہا ان اللہ قد کہم بین العباد، تم جلو ہم بھی جلے، ہم نہیں بچا سکتے۔ پھر سارے جہنمی مشورہ کریں گے تو جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے، خذوا ربکم یخفف فعنا یوما من العذاب، اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب کم کر دے۔ تو جواب میں فرشتے کہیں گے، اولم تقوتاتکم سولکم بالبینات، تمہیں دنیا میں کوئی بتانے آیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے؟ جہنمی کہے گا، ہاں آئے تو تھے بتانے والے جس کو ہم نے جھٹلا دیا۔ فدعوا وما دعاء الکافرین الا ملال، آج دعا کرو، آج تمہاری دعا قبول نہیں ہے۔ پھر جہنمی کہیں گے، مالک سے بات کرو، یا مالک یا مالک یا مالک۔ تب جہنم کے سردار 1000 سال کے بعد کہیں گے، ہاں کیا کہتے ہو؟ تب جہنمی کہے گا، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ انکم مالکم لقد جئناکم بالحق ولکن افسوسکم للحق کارعون، موت مر گئی، اب زندہ رہنا ہے، اسی طرح جلنا ہے۔ دوستو، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک مکر ہے۔ یہ چمکتی ہوئی دنیا، یہ مہکتی ہوئی دنیا ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ جن راہوں پہ یہ انسانی قافلہ جا رہا ہے،
یہ خوفناک جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ عزت عزت نہیں، یہ ذلت ذلت نہیں، یہ بلندی بلندی نہیں، جس نے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جن راہوں پر یہ انسانی قافلہ جا رہا ہے، یہ خوفناک جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ عزت عزت نہیں، یہ ذلت ذلت نہیں، یہ بلندی بلندی نہیں، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ بستی بستی نہیں۔ پھر جہنمی 1000 سال تک اللہ کو پکارتا رہے گا، ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ 1000 سال بعد اللہ کہے گا، کہو کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا، غلبت علینا صفواتنا وکننا قوما یالین، ربنا اخرجنا منها فن ادنا فانا غالبون۔ یا اللہ ہمیں معافی دے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کہے گا، اکساؤ فیہا ولا تکلؤن، یہیں جلیل ہو کر رہ جاؤ۔ پھر اللہ کہے گا، مالک، فرشتے کہیں گے لبیک۔ اللہ کہے گا، دوزخ کو تالا لگا دو، جس میں کوئی نہ باہر جا سکے گا نہ اندر آ سکے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے 6 جہنم کے نام بتائے اور 6 جہنموں کے حالات بتائے، حطمہ، لوا، شعیر، شکر، زہیم، حاویہ۔ حاویہ منافقین کا ٹھکانہ ہے، زہیم مشرکین کا ٹھکانہ ہے، شکر شابعین کا ٹھکانہ ہے، شعیر مجوس کا ٹھکانہ ہے، لوا یہودوں کا ٹھکانہ ہے، حطمہ عیسائیوں کا ٹھکانہ ہے۔ جب نام جہنم کی باری آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا پوچھتے ہیں، جبرائیل تم نے 6 جہنم کے نام بتائے، 6 جہنم کا جائزہ بتایا، لیکن نام جہنم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے شرم آتی ہے، آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے کہا، جبرائیل بتاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، 6 جہنم میں جو فرقہ جائے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جہنم میں آپ کی امت جائے گی، آپ کی امت کے نافرمان جائیں گے، جو جھوٹ بول کر مر گئے، نمازیں چھوڑ کے مر گئے، سود کھا کر مر گئے، ظلم کر کے مر گئے، زنا کر کے مر گئے، شراب پی کر مر گئے، وعدہ خلافی کر کے مر گئے، روزہ چھوڑ کر مر گئے، زکوٰۃ چھوڑ کر مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے مر گئے۔ ماں باپ کی نافرمانی تو وہ گناہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب ماں باپ کو ستایا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب دنیا میں اولاد کے ہاتھوں ماں باپ رسوا ہوں گے، ماں باپ ذلیل ہونے لگے، تو انتظار کرنا قیامت کا، قیامت ان قریب ہوگی۔ ماں باپ کی نافرمانی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جہنم آپ کے امت کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ آقا کی آنکھیں چھلک جاتی ہے، 3 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے، آقا روتے جا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور گھر میں چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں، بات نہیں کرتے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق گھبرا کر گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، میں اندر آ سکتا ہوں؟ آقا نے اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر سلمان فارسی گئے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ کے پاس گئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، سوچا آقا ان کو انکار نہیں کر سکتے۔ جب حضرت فاطمہ نے دروازے پہ دستک دی، آقا پہچان لیتے ہیں یہ فاطمہ ہے، دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آقا کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جبرائیل نے بتایا ہے، میرے امت کے نافرمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فاطمہ، میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے گنہگاروں کو فرشتے منہ میں ہاتھ ڈال کر گھسیٹتا ہوا لے کر جائے گا، اور میری امت فرشتوں سے کہہ رہے ہوں گے، مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کتنی عورتوں کو بال پکڑ کے فرشتے گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے، ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو۔ اور فرشتے کہہ رہے ہیں، جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ان قریب یہ ہونے والا ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، اللہ بیدار ہے، حی قیوم ہے، سویا نہیں ہے، ایک دن فیصلے کا رکھا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ، اذا الشمس کربرت، آسمان گئے، اذا السماء فطرت، آسمان پھٹے، فعدل کواکب انتصرت، ستارے ٹوٹ گئے۔ یہ سب قیامت کو اللہ بتا رہا ہے۔
وہ اللہ جسے رحمان کہتے ہیں، وہ اللہ جسے رحیم کہتے ہیں، وہ اللہ جسے کریم کہتے ہیں، وہ اللہ جسے غفور الرحیم کہتے ہیں، وہ اللہ جسے حی قیوم کہتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اپنی ذلال میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں ہم سب کو بخش دے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کے رسوائی سے بچا لے۔ آمین و ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔